حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ زمین پر سجدہ کریں تو سمجھیں کہ آسمان قریب ہے، بلکہ سجدہ آسمان پر ہو گیا۔ جو لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو گئے، اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ اس لیے اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اللہ پر راضی رہنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ہر وقت اللہ کے خیال میں رہیں تو آپ اللہ والے بن جائیں گے۔ ایک مقام پر قائم رہنے والا اپنے مقصد کو حاصل کر جاتا ہے۔ اپنی بلندی کو ضرور تلاش کرو۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہو جاتا ہے، صرف مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ سیدھے راستے پر چل پڑا، اور وہی راستہ سکون کا ہے۔ اگر آپ زندگی میں موت کا مقام حاصل کر لیں تو جنت حاصل ہو جائے گی۔ غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے، اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ طالب کو صادق ہونا چاہیے، اور اگر وہ صادق ہو گیا تو طلب تو ویسے ہی پوری ہو گئی۔ آپ لوگ شکر کرو کہ آپ کو دین ملا اور باقی لوگوں کو دنیا ملی۔ سکون قلب ایک ایسی واحد خواہش کو دریافت کرنا ہے جس پر باقی تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ خواہش جس کا تعلق دنیا سے ہو تو سکون نہیں ہوگا، مگر وہ خواہش جس کا تعلق عاقبت سے ہو اور وہ پوری ہو یا نہ تو وہی باعث سکون ہے۔ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی پہچان اور دریافت آپ کے اپنے علم کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ اللہ پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فقیر کو اگر کائنات دے دی جائے تو وہ اس میں تبدیلی کیے بغیر کائنات جیسی ہے ویسی کی ویسی اللہ کے حوالے کر دے۔ عشق کی کم از کم ایک بات ضرور ہے کہ عشق اپنے دین کو بڑے ادب سے قبول کرتا ہے، اور ادب سے قبول کرنے سے عبادت شوق میں داخل ہو جاتی ہے۔ عبادت کی داد پانے والا ریاکار ہے۔ سکون اللہ کے قرب میں، اس کی یاد میں، اس کے فضل سے، اس کے بندوں پر رحم اور خدمت کرنے سے اور اپنی خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا۔ اللہ کی مرضی اس کا فضل ہے، اپنے آپ کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دو۔ سکون کی تمنا ہے تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش نکال دو۔ آپ اللہ تعالیٰ سے وہ بات مانگیں جو آپ کو اللہ کے راہ پر گامزن کرے اور اللہ کے قریب کرے۔ تصوف جو ہے یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر خوشی سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ تصوف ہے۔ جو سونے والا ہے وہ جاگنے والے کو کیسے بیان کر سکتا ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے اسے فنا کیسے بیان کرے گی۔ غم میں اگر اللہ کی یاد آئے اور درود شریف ہو تو سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا۔ اس پوری کائنات میں اللہ کو جاننے والی سوائے ایک ہستی کے کوئی اور ہستی نہیں ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی۔ جاننا انہی کو مبارک ہو اور ہمیں ماننا مبارک ہو۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔